علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیدی خاکسار کا نام عبد المحسن ہے۔ آگے قریب آ جائیں ذرا ماؤس مائکرو فون کے۔ خاکسار کا نام عبد المحسن ہے جی۔ میں جماعت بروکسال کا نمائندہ ہوں۔ سیدی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جزا سزا اور حیات بعد الموت کا بڑی کثرت سے ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل اہل کتب کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر کہیں ملتا بھی ہے تو اتنا معمول سا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم بعض واقعات کو اسی دنیا پہ جذب کر دیتے ہیں، اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ جزا سزا کا آخرت میں کوئی ذکر نہیں اہل کتاب کی ملتا۔ آ جائیں میرے کو پوری بات سمجھ لی آپ نے؟ پھر دوبارہ پوچھیں گے۔ یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں بات سمجھنے کے، ان کو بھی نہیں سمجھ آئی۔ سیدی عرض یہ آپ کا منہ اور طرف ہے، مائکرو فون کا اور طرف ہے۔ سیدی عرض یہ کر رہا ہوں ہاں جی کہ قرآن کریم میں جزا سزا اور قیامت کا اور حیات البعد الموت کا بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل کتب کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر کہیں ملتا بھی ہے تو وہ اس طرح کا ذکر ہوتا ہے جس طرح بعض قیامت کے واقعات کو ہم اسی دنیا میں منطبق کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا سے ملتا ہے دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص حیات بعد الموت کا قائل ہی نہیں تو اس کو کیا دلائل دیے جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے حیات بعد الموت کا جو ذکر فرمایا ہے اور قیامت وغیرہ کا، اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اگر انسان جواب طلبی سے آزاد ہو تو اس کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک مجرم کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے کر لے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اگر یہ ہو تو ساری دنیا جرائم سے بھر جائے۔ بس مذہبی جرائم کی روک تھام کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کو حساب کتاب کا پابند کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ایک روز ضرور آئے گا جس میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے حیات بعد الموت کے حساب کتاب سے ڈر کر اس دنیا میں تقویٰ کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بس جتنا حیات بعد الموت پر یقین ہو اتنا ہی انسان زیادہ بچ کر زندگی گزارتا ہے اور خدا کے احکام کے تابع رہتا ہے۔ جن قوموں سے یہ یقین اٹھ جائے وہ مادر پدر آزاد ہو جاتی ہیں، ان کی اخلاقی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی اخلاق کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں پر بہت زور دیا ہے۔ جہاں تک مفسرین کا یا دیگر علماء کا تعلق ہے، سابقہ سے مجھے بحث نہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اتنا زور دیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے پڑھ کر کہ کس طرح بار بار ہمیں بتایا ہے کہ موت کو یاد کرو، اس کے بغیر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ زیارت قبور کرو، دیکھو کہ انسان کا کیا انجام ہے، اور یاد کرو کہ تم نے ضرور خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ بس حقیقی اور سچے مذہب کا دوسرا کنارہ حیات بعد الموت ہے۔ آغاز اس دنیا سے شروع ہوتا ہے لیکن انجام اس دنیا سے پرے جو بھی انسان کا وجود ہوگا یا زندگی کی جو شکل ہوگی اس پر ختم ہوتا ہے۔ بس یہ نہایت ضروری بات ہے جس پر ایمان کے بغیر انسان کی زندگی سدھر نہیں سکتی۔ دوسرا پہلو آپ کے سوال کا کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ حضور عیسائیت میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ عیسائیت میں ہے ذکر، عیسائیت میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ جو وہ لوگ جو بدیاں کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، اس میں دانت پیسنا ہے، اس میں عذاب ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کی اتنی تکرار نہیں پائی جاتی جتنی قرآن کریم میں ہے، کیونکہ قرآن کریم سب سے زیادہ ڈیولپڈ مذہب ہے، اور جتنا کوئی معاشرہ ترقی کر جائے، جتنا سویلائزیشن
ارتقا پذیر ہو چکی ہو اتنا ہی وارننگ سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا اب آپ کو ہر جگہ سڑکوں پر وارننگ سائن نظر آئیں گے, اس طرف مڑو, اس طرف مڑو, یہ نہیں کرنا, یہ ون وے ٹریفک ہے, یہاں تمہاری تصویر کھینچی جا رہی ہے, اگر کوئی اسپیڈ کی لمٹ توڑو گے تو پکڑے جاؤ گے, یہاں آگے ٹریفک جیم ہو رہے ہیں, آگے یہاں سڑک مرمت ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب اپنے پاکستان میں جا کے دیکھیں, سڑکوں کے بیچ میں وہ مکان جتنے گڑے اکھیڑ لیتے ہیں اور ان کو ہی سائن نہیں لگایا ہوتا, اور بعض موٹریں بیچ میں جا پڑتی ہیں. تو جتنا زیادہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے, شعور بڑھتا ہے, اتنا تنبیہات نمایاں ہوتی جاتی ہے. بس عیسائیت کے مقابل پر اسلام بہت زیادہ ترقی یافتہ مذہب ہے, اس لیے اسلام نے جتنے سائن بورڈ خطرے کے لگائے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں نظر آئیں گے. بلکہ میرا یہ تاثر ہے مطالعہ کے بعد کہ ساری دنیا میں جتنی وارننگز مذاہب نے دی ہیں اس سے زیادہ قرآن کریم اور سنت میں آپ کو وارننگز ملیں گی. بس یہ اسلام کی ترقی کا نشان ہے. السلام علیکم.